السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز مصلیان کرام، سامعین اعظام، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور جس کو اللہ تبارک و تعالی جتنی توفیق عطا فرما رہے ہیں وہ عبادت کر بھی رہا ہے۔ عبادت کے ساتھ ساتھ خالص ہم کو مجذوب نہیں بنایا، جیسا کہ پہلے ہفتے یہ بات آئی تھی کہ ایسا نہیں بنایا کہ بس عبادت ہی کرتے رہو، نہیں، ایک دوسرے کے حقوق ان کو بھی ادا کرنا ہے، ذمہ داریاں جو دنیاوی ہیں ان کو بھی ادا کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو بھی ادا کرنا ہے۔ تو تمام تر ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، یہ زیادہ اچھا ہے۔ ایک آدمی ہے 24 گھنٹے مسجد میں پڑا رہتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، یقیناً ثواب ملتا ہے، لیکن ایک آدمی ہے جس کے اوپر 10 ذمہ داریاں ہیں، نماز وہ وقت پر ادا کرتا ہے، پھر اس کے بعد میں بچوں کو بھی وقت دیتا ہے، اہلیہ کو بھی وقت دیتا ہے، والدین کی بھی خدمت کرتا ہے، حقوق العباد کی بھی رعایت رکھتا ہے، تو یہ بندہ یقیناً اس پہلے والے بندے سے بدرجہ افضل ہے۔ تو دنیا کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا اور اسی حالت میں دین کو سنبھال کر رکھنا، اس کا نام دین ہے۔ آج کل بہت بڑا مغالطہ لگتا ہے، لوگ سننے میں ایسا لگتا ہے کہ بس خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدے میں پڑے رہو اور کوئی کام نہ کرو، مسجد سے باہر نہ نکلنے کا نام شاید دین ہو، شاید 24 گھنٹے میں سے 24 گھنٹے اللہ اللہ کرنے کا نام دین ہو۔ یقیناً وہ بھی دین ہے، لیکن وہ تمام ذمہ داریاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے متعلق، والدین کے متعلق، اولاد کے متعلق، دوستوں کے متعلق، اعزاء و اقارب کے متعلق عطا فرمائی ہیں، ان کو بھی پورا کرنا ضروری ہے۔ کوئی شخص اگر ان کو اگنور کرتا ہے، ان کو پس پشت ڈال دیتا ہے اور وہ کہتا ہے مجھے دنیا سے کوئی واسطہ نہیں، کوئی مطلب نہیں، تو ایسا شخص تو تبلیغ بھی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین عطا فرمایا ہے، اس میں ایک راستہ ہے جس کو صراط مستقیم کہتے ہیں۔ تو صراط مستقیم وہی راستہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں بھی کامل ہو، بندوں کے حقوق کی ادائیگی کے اعتبار سے بھی کامل ہو، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو وقت بھی دیتے ہوں اور مخلوق کو بھی ہم اسی طریقے سے مینیج کرتے ہوں جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن۔ تو بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، جیسے اس کی خرچ و اخراجات کی ذمہ داریاں ہیں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھے، اسی طرح گھر سے باہر والوں کے حقوق کی بھی ذمہ داریاں ہیں، وہاں پر خرچ کی ذمہ داریاں تو نہیں، لیکن ایسی ذمہ داریاں ہیں جن کو یہ کسی کو اپنی زبان سے ادا کرے گا، کسی کو اپنے کام سے ادا کرے گا، کسی کو اپنے الفاظ سے ادا کرے گا، کسی کو اپنے باڈی کے پارٹ سے ادا کرے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا: اجتنبوا کثیرا من الظن، کسی کے بارے میں برا گمان رکھنے سے بچو۔
تو یہ گھر کے باہر کے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں حکم فرمایا۔ گھر والوں کے بارے میں تو حکم ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اولاد کی اچھی تربیت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں دی ہیں تو ان کو تعلیم دے کر ان کی صحیح وقت پر شادی کرو، ان کی تربیت کا خیال رکھو، ان کے خرچ و اخراجات میں کمی نہ لگنے دو۔ یہ گھر کے اندر کی ذمہ داریاں ہیں۔ گھر کے باہر کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمائی۔ اجتنبوا کثیرا من الظن، برے گمان سے بچو۔ کسی مسلمان کے بارے میں ذرہ برابر دلیل مل جانے سے برا گمان رکھنے کے بارے میں شریعت بہت حساس ہے، سینسٹیو ہے۔ منع فرمایا ہے کہ آپ برا گمان کسی مسلمان کے بارے میں رکھ ہی نہیں سکتے۔ اجتنبوا کثیرا من الظن، کیوں؟ ان بعض الظن اثم، بہت سے گمان، بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ آپ نے کسی کی طرف سے کوئی بات سنی، بدگمان ہو گئے، بغیر تحقیق کے منہ بنا کر بیٹھ گئے، اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، جیسا آپ نے سنا اسی کی تبلیغ شروع کر دی۔ وہ تو ایسا ہے، حالانکہ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں، صرف یہ دلیل ہے کہ فلاں آدمی نے آپ کو کہا ہے۔ وہ جھوٹ بھی تو بول سکتا ہے، وہ فاسق بھی تو ہو سکتا ہے، وہ مردود بھی تو ہو سکتا ہے۔ تو اسی لیے بغیر تحقیق کے کسی کی بات پر، ایرے غیر نتھو خیرے کی بات پر یقین کرنا یہ شریعت کا مزاج نہیں، یہ کم عقلی کی دلیل ہے، یہ بچوں والی اور بچکانہ حرکتیں ہیں۔ ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا، ایک دوسرے کی تہمے بھی نہ لگو، ولا یغتب بعضکم بعضا۔ تو جو دو پارٹس ہیں ان کے بارے میں تفصیلی بات الحمدللہ ہو چکی ہے اور کئی بار ہو چکی ہے۔ اس آیت کا جو آخری پارٹ ہے ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، کوئی تم میں سے کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرے دوسرے کے سامنے، اس کو کہتے ہیں غیبت۔ ایک ہوتی ہے چغلی، ادھر کی بات ادھر لگا دی، ادھر کی بات ادھر لگا دی، یہ ہے چغلی۔ اور ایک ہوتی ہے غیبت کہ پیٹھ پیچھے کسی کی برائی بیان کرنا۔ شریعت اس بارے میں بہت زیادہ حساس ہے۔ کلام پاک کے یہ جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس کے آگے کے الفاظ جو ہیں ان کو پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ، کیا تم میں سے کسی کو یہ بات گوارا ہے؟ کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اپنے مسلمان، اور مسلمان بھی کیسا، مردہ؟ اسلام میں مرنے کے بعد کتنی بھی دشمنیاں ختم ہو جاتی ہیں، بڑے سے بڑا دشمن بھی جنازے میں شریک ہو جاتا ہے، تو کیا تم چاہتے ہو کہ کوئی تمہارا مسلمان بھائی ہو، وہ مردہ ہو، تم اس کا گوشت کھاؤ؟ تو اللہ تعالیٰ خود جواب دے رہے ہیں فَكَرِهْتُمُوهُ، تو یقیناً تم اس کو ناپسند کرو گے، بالکل نہیں چاہو گے۔ تو ایسا ہی ہے کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان کرنا، جیسا کہ مردہ ہونے کی حالت میں اس کا گوشت ہم نوچ نوچ کر کھا رہے ہوں۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ، ایسا مت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یہ ہے وہ کوالٹی جو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں پائی جاتی ہے، اس کے علاوہ دنیا کے نہ کسی حاکم میں پائی جاتی، نہ بادشاہ میں پائی جاتی، نہ کسی عالم میں پائی جاتی، نہ کسی جاہل میں پائی جاتی، نہ عربی میں نہ عجمی میں۔ کیا کوالٹی ہے؟ ان اللہ تواب الرحیم۔ کتنے بھی گناہ تمہارے ذمے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اگر سچے دل سے معافی مانگو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ یہ کہ صرف معاف کریں گے بلکہ درجات بھی بلند کریں گے۔ یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں۔ اٹس ناٹ سچ ایزی، یہ بالکل آسان چیز نہیں ہے۔ کوئی آدمی ہماری شان میں کوئی گستاخی کر دے، ہمیں تکلیف پہنچا دے، ہمیں ہرٹ کر دے، اور اتنا زیادہ تکلیف پہنچا دے کہ اس کے تکلیف دینے کی وجہ سے ہم ذہنی پریشانیوں کا شکار ہو گئے، ہم ڈپریشن میں چلے گئے، محنتوں مشقتوں کے بعد بہت دنوں کے بعد ہم اس پریشانی سے باہر نکلے، اب وہ آدمی آ کر کہتا ہے مجھے معاف کر دو، بہت سخت گزرتا ہے، بہت شاک گزرتا ہے نفس پر۔ چلیے بڑا دل کر کے اس کو معاف کر بھی دیا، پھر یہ کہ معاف کرنے کے بعد اس کو اپنا قریبی بنا لینا، یہ نہیں ہوتا۔
یہ انسان سے نہیں ہوتا، اور انسان اس کو کر بھی نہیں سکتا۔ اس کی مٹی ایسی بنی ہوئی ہے ہی نہیں، اس کا خمیر ایسا ہے ہی نہیں کہ اپنے دشمن سے دوبارہ پھر اتنا قرب اختیار کرے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی خصوصیت ہے کہ گناہوں کا انبار لے کر آؤ، اس کے دربار میں آؤ، آنکھ میں دو آنسو ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا ہو، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ذرہ برابر بھی وقت نہیں لگتا تمام گناہوں کو معاف کرنے میں، اور پھر معاف کرنے کے بعد اس کے درجات کو بلند کرنے میں۔ گناہوں کی معافی مانگنا یہ تو فرض ہے ہر انسان پر، لیکن اس معافی مانگنے پر بھی ثواب۔ کسی انسان نے غلطی کر دی، اب معافی تو اس کو مانگنی ہے، وہ تو اس کا فرض ہے۔ اب اس فرض میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثواب چھپا دیا۔ اور کیا چاہیے انسان کو؟ اسی طریقے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، حضرت عقبہ بن عامر، یہ بہت سینسٹیو صحابی ہیں، بہت حساس ہیں، ذرا بھی ان کو کوئی بات چبھتی ہے، کھٹکتی ہے، فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کرتے ہیں، یا رسول اللہ اس کا حکم کیا، یا رسول اللہ اس کا حکم کیا۔ تو انہوں نے سوال کیا، ہے رسول اللہ من نجات کیسے ہو سکتی ہے؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا میں بھی انسان عزت کی زندگی گزارے، عزت کی موت مرے، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کی پوچھ ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال سن کر حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، عقبہ 3 چیزیں ہیں، عمل کرو، دنیا میں بھی کامیاب رہو گے، آخرت میں بھی کامیاب رہو گے۔ اولاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عقبہ امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ فرسٹ پوائنٹ، اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ وہی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، کیونکہ جب انسان اپنی زبان کو قابو میں رکھے گا، چغلی نہیں ہوگی، غیبت نہیں ہوگی، کسی کی برائی نہیں ہوگی، گالم گلوچ نہیں ہوگی۔ زبان جو ہوتی ہے یہ دل کا ترجمان ہوتی ہے۔ ہمارے دل میں جو بھڑاس اٹھتی ہے کسی کے متعلق، زبان اس کو فوراً باہر نکال کر پھینک دیتی ہے۔ اب کسی پر اچانک غصہ آ گیا، اس کو ہم نے برا بھلا کہہ دیا، بعد میں پتہ چلا اس کی تو غلطی تھی ہی نہیں، تو اگر زبان وہ دلی جذبات کو باہر نہ نکالتی تو آپ اس شخص کے سامنے برے نہ بنتے۔ تو اسی لیے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امسک علیک لسانک، کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، ایسا نہ ہو کہ تم اپنی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچاؤ۔ کیونکہ آپ نے وہ شعر سنا ہوگا کہ ہر زخم بھر جاتا ہے، تیر کا ہو یا تلوار کا ہو، لیکن زبان کے ذریعے سے جو زخم ملتا ہے وہ ہمیشہ ہرا رہتا ہے، بالکل ہرا رہتا ہے۔ جب بھی اس انسان کا چہرہ سامنے آئے گا، فوراً اس کے دل کی جو تکلیفیں ہیں وہ ابھر کر باہر آ جائیں گی۔ تو اس لیے زبان سے کسی کو تکلیف پہنچانا، زبان کی غلط استعمال کی، اس کو قابو میں رکھنے کی شریعت میں بہت تاکید ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ زبان کو نہیں پرواہ کہ کس کے اوپر چلنا ہے، یہ زندوں کو بھی نہیں بخشتی، مردوں کو بھی نہیں بخشتی، یہ کسی جاہل کو بھی نہیں بخشتی، یہ کسی عالم کو بھی نہیں بخشتی، یہ کسی نمازی کو نہیں چھوڑتی، یہ بغیر نمازی کو بھی نہیں چھوڑتی، یہ کسی مالدار کو نہیں بخشتی، یہ کسی غریب کو بھی نہیں بخشتی، یہ سب کے اوپر چلتی ہے۔ تو اسی لیے جس چیز کا استعمال جتنا زیادہ ہوتا ہے اس کی کیر بھی اتنی ہی کی جاتی ہے۔ یہ زندگی گزارنے کا ایک رول ہے، سمپل رول آف لائف۔ زندگی کا ایک بہت ہی سمپل اور سادہ سا رول ہے کہ جس چیز کی جتنی ضرورت ہو اس کا اتنا ہی انتظام کیا جاتا ہے۔ اب پانی کی کتنی ضرورت ہے، اگر ختم ہو جائے تو کیسے کیسے مینیج کیا جاتا ہے، کہاں کہاں سے منگا کر اپنا کام چلایا جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے زندگی گزارنے کے لیے زبان کا استعمال بہت ضروری ہے، تو اس کی حفاظت بھی اتنی ہی ضروری ہے۔ آقا نامدار حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک پیدا ہونے والے تمام افراد کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے،
تو ضرورت بولنے کی اگر کسی کو تھی تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسائل بھی بیان کرنے تھے، فضائل بھی بیان کرنے تھے۔ ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو احکام بیان کرنے تھے اور ایک طرف تمام صحابہ کرام کو مینیج کرنا تھا، کس کو کیا کرنا ہے، کس کو کہاں جانا ہے۔ اس کے باوجود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طویل السمت، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہت لمبے وقت تک خاموش رہتے تھے، ولا یتکلم، اور بات نہیں کرتے تھے، مگر اسی سلسلے میں جس میں خیر ہوتی تھی۔ اگر کوئی بات ثواب کی ہے، کوئی حکم بیان کرنا ہے، کوئی مسئلہ بیان کرنا ہے، تبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کھلتی تھی، ادروائز آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے تھے۔ اور ہم نے ایک مرتبہ پہلے بتایا تھا کہ ہم نارملی گیس کریں، اپنے دماغ میں سوچیں اور یہ تصور کریں کہ ایک آدمی ایک دن میں 100 بات کرتا ہے، 100 بات، 100، تو 100 بات کرتا ہے، اور انسان ہے تو غلطیاں بھی ہوں گی۔ تو 1 منٹ کے لیے یہ تصور کر لیجئے، یہ مان لیجئے کہ 100 غلطیوں میں وہ 5 بات غلط بولتا ہے۔ انسان ہے، زبان پھسل جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے۔ تو یہ سوچ لو، یہ تصور کر لیجئے کہ ایک دن میں 100 بات بولے گا اور 100 بات میں 5 بات غلط بولے گا۔ تو جس آدمی نے ایک دن میں 500 بات بولی، اس نے کتنی غلطیاں کر دیں؟ 25 غلطیاں۔ اور جس آدمی نے ایک دن میں صرف 10 ہی بات بولی، اس نے کیا غلطی کی؟ کچھ بھی غلطی نہیں، 0 غلطی۔ تو اسی لیے جو زبان کو کینچی کی طرح استعمال کرتے ہیں دنیاوی معاملات میں، 2 آدمی کھڑے ہو گئے، اس نے اپنی حکمتیں جھاڑنا شروع کر دی، کسی نے کچھ پوچھا، اس نے پوری حکمتوں کی دکان کھول دی۔ بہت بولتے ہیں، بہت سے آدمی بہت بولتے ہیں، جن کو بولتے ہیں ہم اپنی زبان میں پکاؤ، بہت پکا دیتے ہیں۔ تو اس طرح یہ مزاج، یہ حرکت شریعت کو بالکل پسند نہیں۔ زبان کی ہر حرکت کا، زبان کے ہر لفظ کا حساب ہوگا۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اتنا خطرناک جملہ ہے کہ کوئی بھی لفظ جو بھی زبان سے نکلے، اس کو کیچ کرنے کے لیے، اس کو جلدی سے اچکنے کے لیے اور رجسٹر میں لکھنے کے لیے اور اس کو سیو کرنے کے لیے جلد بازی کرنے والا فرشتہ موجود ہے۔ ما یلفظ، ما یہ کامن ورڈ ہے عربی میں، کوئی بھی بات، دین کی ہو یا دنیا کی، کوئی بھی بات ہو۔ اسی لیے تو رات تفسیر میں یہ بات آئی تھی کہ انسان جب اپنے گناہوں کا پٹارا دیکھے گا، کتاب دیکھے گا، تو کہے گا ہاں ما لہذا الکتاب، ارے کیا ہو گیا اس کو، نامہ اعمال کے رجسٹر کو چھوٹے چھوٹے گناہ بھی لکھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے گناہ بھی لکھے ہوئے ہیں، اسے کیا ہو گیا؟ بھلا یہ بات تو ہم نے مذاق میں کہہ دی تھی، یہ تو ہم نے نیچرل چائے پیتے ہوئے کسی کی برائی ہو گئی تھی، یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، نہ کسی چھوٹے گناہ کو چھوڑے گا، نہ کسی بڑے گناہ کو چھوڑے گا، مگر سب کو سمیٹ کر تمہارے سامنے روز محشر پیش کر دے گا۔ تو پہلی نصیحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کس کو؟ اپنے لاڈلے صحابی کو، جن سے گناہوں کا تصور بہت دور کی بات، اگر ہو بھی جاتے تھے تو اتنے روتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ہزاروں درجات تو ان کے رونے کی وجہ سے بلند فرماتے تھے۔ ان کو ارشاد فرما رہے ہیں امسک علیک لسانک یا عقبہ، اپنی زبان کو ہمیشہ قابو میں رکھو۔ ائمہ اربعہ تو مشہور ہیں، آپ نے سنا ہوگا، 4 امام ہیں فقہ کے، ان میں سے ایک چوتھے امام ہیں حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ۔ یہ اتنے مضبوط تھے، توحید پر اتنا زیادہ ان کا اعتقاد اور اعتماد اور ان کی مضبوطی اور ثابت قدمی تھی کہ وقت کے بادشاہ نے نہ جانے کتنے مظالم ان پر ڈھائے، کیسی کیسی مشقتوں میں یہ رہے۔ بالآخر جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو تکلیف کی وجہ سے زبان سے کچھ الفاظ انسان کے نکل جاتے ہیں، کبھی آہ نکل رہی تھی، کبھی اور کلمہ نکل رہا تھا۔ طاؤس رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں اور ان کے دوست بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ احمد، زبان سے نکلی ہوئی ہر چیز ریکارڈ ہوتی ہے، اس کا حساب ہوتا ہے۔ مرنے کے بالکل قریب ہیں، لیکن اس حالت میں بھی کراہنا بھی بند کر دیا
کہ نہ جانے میرے اس کراہنے میں کون سی ایسی بات نکل جائے، کون سا ایسا انداز نکل جائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناگوار محسوس ہو۔ دنیا سے تشریف لے گئے لیکن اس کے بعد کبھی کراہے نہیں، تکلیف میں اور درد میں جیسے انسان کرہتا ہے کبھی وہ بھی نہیں کیا۔ تو اتنا احتیاط ان کو زبان کے استعمال کرنے میں تھا۔ اسی طریقے سے ابو سلیمان داؤد رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی بہت بڑے محدث بھی ہیں، ولی بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، اتنی زیادہ عبادت کرتے تھے کہ ان کو کھانا کھانے کے لیے بھی ان کے پاس وقت نہیں تھا۔ روٹی پانی میں بھگوتے تھے اور اس کو گھول کر پی لیا کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ اگر میں 3 وقت کی یا 2 وقت کی روٹی کھانے میں اتنا وقت صرف کروں، اتنے وقت میں تو میں 50 آیتیں تلاوت کر لیتا ہوں۔ تو اتنے بڑے بزرگ تھے۔ ان کو کسی نے پوچھا حضرت کچھ نصیحت فرما دیجئے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جانے سے منع کیا وہاں آپ نظر نہیں آنے چاہیے۔ جس جگہ جانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روک دیا، جس کام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روک دیا، بس وہاں آپ نظر ہی نہیں آنے چاہیے، یہ ہے اطاعت۔ اور جس جگہ جانے کا حکم فرما دیا آپ وہاں سے غائب نظر نہیں آنے چاہیے۔ ان کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ایک گلی میں اچانک گر پڑے، لوگوں نے اٹھا کر پانی پلایا، ہوش میں آئے، پوچھا حضرت کیا بات ہوئی، کیوں اتنا گھبرائے ہوئے ہیں، کیوں اتنا پریشان ہیں، آپ کے بدن پر تو کپ کپی طاری ہے۔ کہنے لگے کہ یہی وہ جگہ ہے، کبھی کسی زمانے میں بہت پہلے اس جگہ پہ میری زبان سے کسی کی برائی سرزد ہو گئی تھی، تو جب بھی اس جگہ کو دیکھتا ہوں یاد آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حساب بھی دینا پڑے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا بھی ہونا پڑے گا، تو کیا جواب دوں گا؟ تو یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عتاب سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اقوال بیان ان سے اتنا ڈرتے تھے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم بن ادہم، بڑے مالدار آدمی، لیکن سب کو دھتکار کر لات مار کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گئے، فقیرانہ زندگی اختیار کرنا پسند کیا اور اسی طرح زندگی گزارتے رہے۔ تو ان کا ایک واقعہ ہے، ان کی کسی نے دعوت کی، تشریف لے گئے، دسترخوان پر بیٹھ گئے، وہاں پر کچھ لوگ کسی تیسرے شخص کی مل کر برائی کرنے لگے۔ انہوں نے سن لیا تو کہنے لگے کہ تمہیں کیا ہو گیا؟ ہمارے یہاں تو پہلے روٹی ہاتھ میں اٹھائی جاتی ہے، پھر اس کو سالن میں یا گوشت میں ملا کر کھایا جاتا ہے، آپ ڈائریکٹ گوشت کھانے لگے۔ اور وہ دیکھنے لگے کہ ہم تو گوشت نہیں کھا رہے ہیں، تو کہنے لگے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ کلام نہیں پڑھا، اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ، کہ کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو گوارا کر سکتا ہے کہ اپنے مسلمان مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ کہ نہیں، کہ پھر دوسروں کی جو تم برائی کر رہے ہو یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ کسی مسلمان مردہ کا گوشت کھانا۔ تو زبان کا استعمال، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مشہور حدیث ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدی، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس سے دیگر مسلمان اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے محفوظ رہیں۔ تو یہاں پر بھی سب سے پہلے زبان کا ذکر ہے۔ تو محدثین نے، مفسرین نے اس میں ایک نقطہ بیان کیا ہے کہ زبان کا ذکر سب سے پہلے اس لیے ہے کہ زبان ہر انسان چلا دیتا ہے، کوئی کمزور بھی ہو گالی دے کے بھاگ جائے گا، کوئی بدلہ نہیں لے سکتا تو جا کے اناپ شناپ بک دے گا اپنے گھر میں، بیٹا باپ سے ناراض ہے باہر نکل کر اناپ شناپ بک دے گا۔ تو ہاتھ تو بہت دیر کے بعد استعمال ہوتا ہے، سب سے پہلے زبان استعمال ہوتی ہے، تو اس لیے زبان کا ذکر اس حدیث میں پہلے آیا۔ اسی لیے زبان کا فتنہ بہت سخت ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو یمن کا گورنر بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت کے بالکل قریب کر دے اور جہنم سے مجھے بہت دور کر دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ بھی دینا ہے اگر مالدار ہیں تو، اسی طریقے سے اگر وسعت ہو تو حج بھی کرنا ہے۔ پھر آخر میں فرمایا کہ معاذ ان تمام عبادات کی بنیاد جانتے ہو کس چیز پر ہے؟ بتا دوں؟
حضرت معاذ بن جبل نے فرمایا یا رسول اللہ بالکل بتا دیجئے، ایسی کیا چیز ہے کہ نماز روزہ وغیرہ تمام بڑی بڑی عبادتیں اس پر ٹکی ہوئی ہیں، وہ کیا چیز ہے؟ فرمانے لگے کہ اپنی زبان کی حفاظت کرنا، اگر تمہاری زبان تمہارے بس کی نہیں ہے، تمہارے قبضے میں نہیں ہے، تو تمام عبادتیں تمہاری بیکار ہیں۔ حضرت معاذ کہنے لگے یا رسول اللہ جو بھی بولتے ہیں سب کا حساب ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں معاذ، زبان سے نکلی ہوئی ہر حرکت، ہر لفظ اور ہر بات کا حساب ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بتانا پڑے گا کہ کیوں نکالا تھا۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، جیسا کہ سورہ یاسین میں ہے کہ اس دن ہم منہ پر تو مہر لگا دیں گے، لیکن ان کی زبان ہمیں بول کر بتلائے گی، ان کے ہاتھ ہمارے سامنے گواہی دیں گے، ان کے پیر گواہی دیں گے کہ کیا کیا ہنر کرتے تھے۔ تو پہلی نصیحت حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عقبہ بن عامر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی امسک علیک لسانک، زبان کو کنٹرول میں رکھو بس۔ دوسری نصیحت کیا فرمائی؟ دوسری نصیحت فرمائی ولیسعک بیتک، تجھے تیرا گھر کافی ہونا چاہیے۔ کیا مطلب؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور اشارہ فرمایا اس بات کی طرف کہ خام خواہ میں گھروں سے باہر چوراہوں پر مت بیٹھو، خام خواہ میں ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے لیے مجمع میں مت بیٹھو۔ بہت سے لوگ ہوتے ادھر پھر رہے ہیں ادھر پھر رہے ہیں، بائک اٹھائی بازار میں چلے گئے، ایک آئس کریم کھائی پھر واپس آ گئے، پھر دوست کا فون آ گیا پھر باہر چل دیے، پھر رات گزار کر 2-4 گھنٹے پھر واپس آ گئے، کبھی کہیں کا ارادہ بنا لیا فلاں جگہ چل رہے ہیں فلاں جگہ چل رہے ہیں، نہ نماز کا پتہ نہ ہی تمام عبادات کا پتہ، بس گھومنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ تو اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص جتنا اپنے گھر میں رہے گا، بچوں کے ساتھ رہے گا، بچہ ہے تو والدین کے سامنے رہے گا، بیٹی ہے تو ماں کے سامنے رہے گی، ماں ہے تو بیٹی کے سامنے رہے گی، تو بہت سارے گناہ تو ایک دوسرے کے لحاظ میں ختم ہو جاتے ہیں۔ تو زیادہ تر وقت اپنا مساجد میں گزاریں یا پھر اپنے گھروں میں گزاریں۔ اسی کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ يَا عُقْبَہ، کہ تجھے تیرا گھر کافی ہونا چاہیے۔ اکثر اوقات تیرے مساجد میں گزریں، عبادت کے لیے، جنازے کے لیے جانا بالکل جائز ہے، کسی کی عیادت کے لیے جانا بالکل جائز ہے، کسی کی مدد کے لیے گھر سے نکلنا بالکل جائز ہے، اللہ کی راہ میں تبلیغ کرنے کے لیے جانا بالکل جائز ہے۔ فالتو میں ٹائم برباد کرنے کے لیے گھروں سے باہر بیٹھے رہنا، اسی طریقے سے گپ شپ اناپ شناپ دوستوں کے ساتھ باتیں کرتے رہنا، اس چیز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا کہ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ ایک صحابی حضرت عثمان بن مظعون، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کیا رسول اللہ گھوم لے پھر لے ہم کہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جہاد کے لیے جو جاتے ہو وہ تمہاری سب سے بڑی سیر و تفریح ہے، فالتو میں ادھر ادھر گھومنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو اور تجھے تیرا گھر کافی ہونا چاہیے، اور تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا وَلْيَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اور اپنے گناہوں پر شرمندگی، اپنے گناہوں پر رونا، نادم ہونا، اللہ کے حضور میں گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی چاہنا۔ اے دل خدا کی یاد سے غافل نہ ہو ذرا، گزری جو شب شباب ہے اب تو نہ سو ذرا، ظاہر بدن کے میل کو دھوتا ہے رات دن، دل پر گناہ کا جو رنگ ہے اس کو بھی دھو ذرا، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، ہے ہنسنا تو تھوڑا چاہیے کثرت سے رو ذرا۔ یعنی کہ کلام پاک میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، کہ کم ہنسنا چاہیے اور زیادہ رونا چاہیے۔ ایک صاحب ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کی آنکھیں خراب ہو گئیں، نام میرے دماغ سے ابھی نکل رہا ہے، ڈاکٹر کے یہاں چلے گئے، ڈاکٹر نے کہا آپ کی آنکھیں ابھی زیادہ خراب نہیں ہوئی ہیں، بس آپ کو ایک کام کرنا ہے، ایسا لگتا ہے کہ آپ کی آنکھ سے آنسو زیادہ ٹپکتے ہیں، آپ روتے ہیں، آپ کو کوئی غم ہے، آپ کو کوئی ڈر ہے، تو بس آپ کو رونا بند کرنا پڑے گا۔ تو ڈاکٹر سے کہنے لگے وہ آنکھیں ہی کس کام کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے آنسو نہ برسائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے، خوف سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے پچھلے گناہوں کو یاد کر کے رونا، یہ مسلمان بندے کی شان ہے۔ جیسا کہ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے
تفصیلی حدیث ہے، اس پر بھی ایک جمعے کو بات ہوئی تھی کہ 7 آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں ایک وہ آدمی ہے، ایک وہ ہے، ایک وہ ہے، اور آخر میں کون ہے؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں رو پڑا، تنہائی میں اللہ کی یاد آئی، اپنے گناہوں کو یاد کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رو پڑا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دربار میں رونا اتنا قیمتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کہ صرف حضرت عقبہ بن عامر کو نصیحت کی، بلکہ پریکٹیکلی کر کے دکھایا، راتوں کو رو کر دکھایا، بل بلا کر دکھایا۔ بھلا ان کے ذمے کیا گناہ تھے؟ ان کو تو پروانہ ملا ہوا تھا، محمد تمہارے اگلے اور پچھلے سب گناہ معاف ہیں۔ مطلب یہ کہ کچھ ہوئے تو نہیں، لیکن اگر گیس کر لیا جائے، مان لیا جائے اگر ہوں بھی پچھلے کوئی گناہ تو وہ بھی معاف ہے، اس کے باوجود بھی روتے تھے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ آپ کو تو سرٹیفکیٹ مل چکا ہے، آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ کے تو اگر خدا نہ خواستہ کوئی بھول چوک ماضی میں پاسٹ میں ہوئی ہے وہ بھی معاف ہے، آئندہ اگر ہوگی وہ بھی معاف ہے، کیوں اتنا روتے ہیں، کیوں اتنا بلکتے ہیں؟ آپ کا جو سینہ ہے وہ ہانڈی کی طرح ابلتا ہے۔ تو فرمایا عائشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا انعام دیا، اتنا بڑا کرم کیا، اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر کے اور سرٹیفکیٹ میرے ہاتھ میں تھما دیا، افلا اکون عبدا شکورا، تو کیا میں شکر ادا نہ کروں اس نعمت پر؟ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اسی طرح بہت سارے صحابہ کرام، تابعین اعظام، علماء کرام، اور آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ نیک بندے اگر گناہ ہو جاتا ہے، حقوق العباد سے متعلق ہے تو معافی کے ذریعے اس کو دھوتے ہیں، اور حقوق اللہ سے متعلق ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آنسو بہا کر اس کو دھوتے ہیں۔ تو یہ 3 چیزیں تھیں۔ تو جب حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 نصیحتیں فرما کر نجات کی گارنٹی دی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام قسم خدا کی روز محشر تک کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ہم جھوٹے ہو سکتے ہیں، ہمارے بڑے جھوٹے ہو سکتے ہیں، ہمارے چھوٹے بھی جھوٹے ہو سکتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلی ہوئی کوئی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں، امسک علیک لسانک، زبان کو قابو میں رکھنا ہے، اور جہاں تک ہو سکے فالتو کی مجالس سے بچنا ہے۔ یہ دنیا ہے، یہ کسی کام کی نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا ہے، نہیں بیچ دیا، ان کے بھائیوں نے پہلے کنویں میں ڈالا، کنویں سے نکال کر پھر فروخت کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا، ان کو نہیں بخشا۔ زکریا علیہ السلام کو نہیں بخشا۔ نوح علیہ السلام کو کشتی بنانی پڑی، پوری دنیا کو غرق کر دیا، لیکن ان کو نہیں مانا کسی نے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جلا وطن ہونا پڑا، ان پر جادوگر کا الزام لگا، ان کو نہیں بخشا۔ اسی طریقے سے یعقوب علیہ السلام کو نہیں بخشا، ایوب علیہ السلام کو نہیں بخشا۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوا کہ انبیاء ہی کو قتل کر دیا۔ تو یہ دنیا کسی کی ہو نہیں سکتی۔ آپ جن کو دوست سمجھ رہے ہیں وہ دوست ہیں ہی نہیں۔ دوست وہ ہیں کہ جن کو دیکھ کر، جن کی صحبت میں اللہ کی یاد آ جائے۔ تو دنیا کے چکر میں زیادہ نہیں پڑنا چاہیے، وہاں جائیں گے اتنے سارے دوست بنیں گے۔ دوست تو جتنے کم ہوں، کام کے ہوں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد دلاتے ہوں، وہ کم ہی صحیح ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ باقی ایک مسئلہ ہے، یہاں میں نے زیادہ دیکھا، ویسے اور بھی جگہ اس کا رواج ہے، سلام کرتے ہیں، جب چلنے لگتے ہیں، بات کرنے کے بعد ٹھیک ہے حضرت السلام علیکم، فی امان اللہ۔ فی امان اللہ کے کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی امان میں، تو وہ تو ہے ہی۔ اسی طرح کچھ لوگ بولتے ہیں خدا حافظ۔ خدا حافظ صحیح جملہ ہے، کوئی غلط جملہ نہیں ہے، لیکن یہ تو انفارمیشن ہے۔ خدا حافظ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والا ہے، تو وہ تو ہے ہی، اس میں کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو شروع کا اور آخر کا جو کلام ہے وہ ہمارا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہونا چاہیے۔ اتنی پک گئی یہ عادت، اتنی پک گئی کہ کسی کو کتنا بھی کہیں چلتے وقت بالکل سلام بھی کریں گے، مصافحہ بھی کریں گے، ہاتھ چھوڑ کر کہیں گے فی امان اللہ۔ تو یہ جملہ غلط نہیں ہے، لیکن شروع کا جو کلام ہونا چاہیے وہ بھی سلام ہونا چاہیے، اور آخر کا جو کلام ہونا چاہیے وہ بھی سلام ہونا چاہیے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ نماز سے متعلق ہے۔ نماز میں کبھی کبھی 1 منٹ باقی رہ جاتی ہیں، یہ جو الیکٹرانک واچ ہے اس میں سیکنڈ چلنے لگتی ہیں جب 1 منٹ باقی رہ جاتی ہے۔
تو پی ایم مفتی مزمل صاحب کی طرح بڑے اخلاص کے ساتھ یہاں آگے آ کے 4 رکعت کی نیت باندھتے ہیں، کچھ لوگ بڑے اخلاص کے ساتھ آتے ہیں، نیت باندھتے ہیں، ان کو نہیں پتہ، دیکھتے نہیں یا دیکھنا نہیں چاہتے کہ 1 منٹ جماعت کھڑی ہونے میں ہے۔ اب سامنے والے لوگوں کو جو پہلی صف میں ہیں یا دوسری صف میں ہیں ان کو صفوں کی ترتیب بھی بنانی ہے۔ آپ سنتوں کو اگر 4 پڑھیں گے یا 2 پڑھیں گے تو کم از کم 5 منٹ تو چاہیے۔ اب جب جماعت کھڑی ہو جاتی ہے پھر جلدی جلدی ان کو پورا کرتے ہیں تو سنتوں کا بھی بیڑا غرق ہو گیا اور صفوں کی ترتیب جو بننی چاہیے تھی وہ بھی نہیں بنی۔ تو سنتیں نارملی بھی اگر پڑھنی ہے تو تیسری اور چوتھی صف میں پڑھیے، باہر کا جو ایریا پڑا ہوا ہے اس میں پڑھیے، تاکہ تمام چیزیں مرتب ہوں اور آسانی کے ساتھ تمام کام انجام دیے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔